أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ. بات یہاں پر چل رہی تھی، کل آپ کے سامنے احادیث، آثار صحابہ اور اقوال محدثین اور اقوال فقہا سے یہ بات ثابت کی گئی کہ طاعون سے بھاگنا نہیں چاہیے. پھر ان روایات کے بعد کچھ فقہی عبارتوں اور کچھ حدیثوں کی بنا پر لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ان روایات اور ان عبارات سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھاگ سکتے ہیں. تو وہ اعتراض اور جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. کل ایک اعتراض اور اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے دے دیا تھا. دوسری دلیل طاعونی جگہ سے بھاگنے کے جائز ہونے کے سلسلے میں یہ دی جاتی ہے، کتاب خود حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جذامی سے بھاگو، وبائی سرزمین سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طریقے سے آب و ہوا کے اصلاح اور درستگی کے لیے مکان تبدیل کر دو، جگہ تبدیل کر دو. یہ تو خود حدیث پاک سے ثابت ہے. مثلا خود بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جذامی کے مرض میں جو مبتلا ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اس میں صاف اللہ کے نبی نے فرمایا بھاگو، اور آپ کہتے ہیں طاعون بھی ویسی ایک وبا اور مرض ہے اور آپ کہتے ہیں نہ بھاگو. تو اس سے تو بھاگنا ثابت ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور دوسری یہ دیکھیے روایت ہے بخاری شریف ہی کی ہے کہ قبیلہ عرینا، عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے مدینہ طیبہ، وہیں رہنے لگے. مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے، پیٹ ان کے پھول گئے، بدن پیلے پڑ گئے اور بخار میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ مدینے کے باہر چلے جاؤ اور جاؤ فلاں مقام پر، وہاں اونٹ چر رہے ہوں گے صدقے کے، ان کے دودھ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے. اب بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کو پیشاب بھی پینے کا حکم دیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس پر بحث ہوگی. تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے وہاں اونٹوں کا دودھ وغیرہ استعمال کیا اور بالکل صحیح سالم ہو گئے. تو کہتے دیکھا اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا. تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی جا سکتا ہے. لیکن ان دونوں روایتوں سے طاعون کی جگہ سے بھاگنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بالکل یہ ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ جذامی والی جو روایت پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے، تو جذام اور طاعون دونوں میں فرق ہے، ایک کو دوسرے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جذام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بھاگو، اور یہاں کہا نہ بھاگو. بھاگو اور نہ بھاگو، ایک میں حکم ہو رہا ہے اور ایک میں منع کیا جا رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زیادہ اس کو اس پہ کیسے قیاس کر رہے ہیں آپ؟
دوسری بات، اگر چلو جزام پر قیاس ہی کر لیا جائے تو اس حدیث پاک سے صرف اتنا ہی تو ثابت ہو رہا ہے کہ جزامی سے دور رہو۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جس شہر کے اندر یا جس بستی کے اندر یا جس گاؤں کے اندر جزامی پائے جائے اس شہر اور بستی کو چھوڑ دو، ایسا کہا کیا؟ اور کسی نے اس زمانے کے اندر جزامی جس شہر کے اندر رہتے تھے کوئی بستی چھوڑ دی تھی کیا؟ لوگوں نے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کیا؟ تو اگر اسی پر قیاس کرتے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ جزامی کے پاس نہ جاؤ۔ آپ اتنا یہاں بھی ثابت کر سکتے ہیں بلا ضرورت شدیدہ تعاونی کے مریض کے پاس نہ جاؤ، صرف دوا علاج کے طور پر کھلانے پلانے کے طور پر جاؤ، ہر وقت بیٹھے نہ رہو وہاں پر، اتنا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جزام اور تعاون میں فرق ہے۔ جزام کے لیے حدیث پاک کے اندر آیا سیئ الاسقام، یعنی بیماریوں میں بدترین بیماری، اور تعاون کے لیے آیا ہے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور شہادت ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ تو اس بدترین بیماری پر اس شہادت اور رحمت کو قیاس کرنا کیسے درست ہوگا؟ فرق ہے دونوں میں۔ لہذا اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ صاحب تعاون سے بھاگنا درست ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ رہی دوسری روایت کہ ارینا کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر کر دیا تھا، تو میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قبیلے ارینا کے لوگ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے مدینے، پتہ کیا چلا مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ رہنے والے کہیں اور کے تھے۔ وہ مدینے میں ٹھہرے تو آب و ہوا ان کے راس نہیں آئی اور بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے خود اللہ کے نبی سے یہ فرمایا کہ اے اللہ یا رسول اللہ، ہم تو جنگلوں کے اندر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے لوگ ہیں۔ ان کے اس بتلانے سے اللہ کے نبی نے یہ نتیجہ نکال لیا، یہ سمجھ لیا کہ ان کو شہر کی ہوا راس نہیں آئے گی، ان کو رکھا جائے تو جنگل اور دیہاتوں میں ہی رکھا جائے، وہیں کے لائق ہیں یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج اور معالجے کے، چونکہ ان کا علاج اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا اونٹوں کا دودھ، اور مدینے کے اندر اونٹوں کا لا کر رکھنا ایک مشکل کام تھا، دقت والا کام تھا، یہ اونٹ وغیرہ باہر رکھے جاتے تھے شہر سے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا وہاں جاؤ۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر یہ رہنے والے نہیں تھے یہاں کے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باہر جو بھیجا، تو کیا ان کے دماغ میں یا مدینے والوں کے دماغ میں کسی قسم کا چھوت کوئی خیال تھا، تصور تھا کہ صاحب یہ آئیں گے تو چھوت پیدا ہو جائے گا ان سے؟ کیا ہے کہ مدینے میں تعاون پھیلا ہوا تھا کہ باہر جاؤ؟ ایسا تو تھا نہیں، ہے نا؟ یہ تصور ہی نہیں تھا وہاں تو۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باہر بھیجا مدینے سے، اس سے زیادہ اتنا ہی ثابت ہوا کہ بطور علاج اور معالجے کے اگر کوئی شرعی خرابی نہ آئے، شرعی خرابی نہ آئے تو آدمی مکان بدل سکتا ہے، اور ان کے جانے سے کسی قسم کے شرعی حقوق کسی کے نہیں ختم ہو رہے تھے کہ بھائی کوئی اگر انتقال کر جائے گا تو اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، بیمار ہو جائے گا تو کوئی علاج کرنے والا نہیں ملے گا۔ ان کے جانے سے تو ایسا مسئلہ پیدا نہیں، اور تعاونی شہر سے بھاگ جانے میں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث پاک سے بھی تعاونی مقام سے بھاگنے کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تھا دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ تیسری دلیل تعاون کی جگہ سے بھاگنے کے سلسلے میں یہ پیش کی جاتی ہے کہ صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک تھا کہ تعاون کی جگہ سے بھاگ جانا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایک لشکر لے کر مقام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سرغ، مقام سرغ ایک جگہ ہے ملک شام کے قریب، وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ شام میں بہت تیزی کے ساتھ طاعون کا حملہ ہوا ہے، بہت زبردست طاعون پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے بعد پھر اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپس ہونے کا فیصلہ کر لیا اور واپس لوٹ آئے۔
ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھے وہاں پر، انہوں نے اعتراض کر دیا، امیر المومنین کیا آپ اللہ کی متعین کردہ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تقدیر پر آپ کا ایمان ہے تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں یہاں سے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کہا دیکھا، ابو عبیدہ نے بھی اس کو سمجھا تھا کہ یہ بھاگنا ہے، اور خود حضرت عمر نے بھی جملہ منہ سے کہا ہاں ہم بھاگ رہے ہیں۔ ثابت اس سے یہ ہوا اس حدیث سے کہ حضرت عمر فاروق کا مسلک یہ تھا، ان کا مذہب یہ تھا کہ تعاون جہاں پہلے وہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ ایک یہ حدیث دماغ میں رکھنا ہے اعتراض والی۔ دوسرے، سن 18 ہجری کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی کمانڈرنگ اور قیادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ حضرت عمر نے تقریباً 36,000 کا لشکر دے کر ملک شام میں جہاد کے لیے بھیجا، سن 18 ہجری میں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ملک شام کے اندر بہت زبردست تعاون پھیل گیا، اور ان 36,000 میں سے 30,000 لوگ تعاون میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے، صرف 6,000 لوگ بچے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ ابو عبیدہ تم واپس چلے آؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، نہ میں تو نہیں آنے کا۔ حضرت عمر نے پھر ان کو دوبارہ خط لکھا کہ ایسا کرو کہ اگر نہیں آ رہے ہو یہاں تو اس جگہ سے ہٹ کر فلاں علاقے پر جابیہ مقام ہے ایک، وہاں چلے جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسری حدیث جس سے کہتے ہیں دیکھو اللہ حضرت عمر فاروق نے ان کو واپس بلایا کہ واپس آ جاؤ، یہی تو ہے کہ ان کا مسلک تھا تعاونی جگہ پر سے چلے آؤ، بھاگ جاؤ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی یہی مسلک تھا۔ یہ دلیل تیسری ان کی۔ لیکن اب اس کا جواب سنیے۔ پہلی حدیث جو حضرت عمر کی پیش کی گئی کہ وہ مقام سرق پر پہنچے تو پتہ چلا ملک شام میں تعاون بہت پھیلا ہے، تو وہاں سے مشورے کے بعد واپس چلے آئے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں پھیلا ہو تو وہاں جاؤ مت۔ حضرت عمر اندر تھوڑی گئے تھے، وہ تو باہر ہی تھے ابھی، اور پتہ چلا کہ وہاں تعاون پھیلا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کہیں سنو کہ تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو تو مت بھاگو۔ آپ اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ پھیل گیا تو بھاگو جواز میں، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں جاؤ مت، اور ہم بھی کہتے ہیں مت جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ رہی دوسری حدیث، تو دوسری حدیث کی تھوڑی تفصیل دیکھیے تب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ تعاونی جگہ سے بھاگ سکتے ہیں۔ کنز العمال میں شیخ علی متقی نے اس حدیث کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، ابن شہاب کے حوالے سے نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچانا چاہتا، تعاون ہمارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے، اب میں تم کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ۔ ابن شہاب کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری نے ہم سے یہ کہا۔ ساتھ میں ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات بھی کہی، لیکن دو بات کا خیال رکھنا۔ ایک یہ کہ اگر یہاں سے نکل کر جا رہے ہو تو نکلنے والا اگر جو نہیں نکلا اگر وہ تعاون میں مبتلا ہو گیا تو اس کے بارے میں قطعاً یہ نہیں سوچے کہ میں نکل گیا تھا اس لیے میں بچ گیا، اور نہ نکلنے والا اگر مبتلا ہو گیا تو قطعاً یہ نہ سوچے کہ اگر میں بھی اس کی طرح چلا جاتا تو میں بھی بچ جاتا۔ میں تم کو، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میں تم کو اس مسئلے میں یعنی تعاون کے سلسلے میں جو میں نے حضرت عمر سے جو نتیجہ نکالا وہ میں تم کو سناتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا اور ان کو پتہ چلا کہ وہاں تعاون بہت زبردست پھیلا ہوا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا حضرت عمر نے کہ ابو عبیدہ مجھے تمہاری ایک ضرورت پیش آئی ہے، لہذا تم مجھ سے بے نیازی نہ کرنا، یعنی تم میری ضرورت کو پورا کرنا۔ اگر میرا یہ خط تم کو رات میں پہنچے تو تم واپسی کے لیے صبح کا انتظار مت کرنا، رات ہی میں نکل جانا، اور اگر میرا یہ خط تم کو دن میں ملے تو تم رات کا انتظار نہ کرنا، اسی وقت فوراً نکل جانا۔
حضرت ابو عبیدہ کو جب یہ خط ملا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اب عمر کو مجھ سے کیا کام ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کے اندر ہم مبتلا ہوں گے اس سے ہم کو بچا لے. پھر انہوں نے جواب لکھا، امیر المومنین میں ایک لشکر لے کر یہاں پر آیا، ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کو پہنچنے والی یہ چیز اس سے آپ ہمیں اپنے پاس بلا کر بچا لیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے جو مجھے قسم دیا ہے آپ مجھ سے قسم کو معاف کر دیجیے، مجھے یہیں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیجیے. یہ جواب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا. حضرت عمر نے اس خط کو پڑھا تو پڑھ کر رونے لگے. جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تعاون کے اندر؟ فرمایا نہیں، لیکن ایسا ہی ہو جائے گا. اس کا جواب لکھوایا حضرت عمر نے. اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں نہیں آنا چاہتے تو اردن کی زمین جو ہے یہ وبائی ہے، وہاں وبا پھیلی ہوئی، آپ جو ہے وہاں وہی قریبی دوسرا مقام ایک جابیہ اسی سے لگا ہوا، وہاں چلے جاؤ. یہ خط جب ابو عبیدہ کو ملا تو کہا ہم اس میں اطاعت کریں گے امیر المومنین. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا لے جاؤ اس لشکر کو مقام جابیہ میں ٹھہراؤ. کہتے میں گھر گیا تو دیکھا میری بیوی تعاون میں مبتلا، تو میں ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس کی اطلاع دینے آیا کہ امیر المومنین میں تو جا نہیں سکتا بیوی، تو خود لے کر گئے اور راستے میں ہی مبتلا ہو کر وہ وفات پا گئے. 36,000 کا لشکر تھا، 30,000 لوگ شہید ہوئے، 6,000 بچے. یہ ہے پوری تفصیل اس کی. اب دیکھیے کیا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون کی جگہ سے بھاگنے کے قائل تھے؟ نہیں. کیوں؟ حضرت عمر کا قطعاً یہ مسلک نہیں تھا کہ جس جگہ تعاون پھیلے وہاں سے بھاگو یا بھاگ سکتے ہو. حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت عمر کا یہ جملہ بھی موجود ہے. جب حضرت عمر خود ملک شام سے واپس آ گئے تھے تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے آپ اس چیز کو کر کے آئے ہیں، فرمایا تھا کہ بھاگنا نہیں آپ بھاگ کر آئے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ میں تاوری مقام سے بھاگ آیا، حالانکہ میں تو اندر ہی نہیں گیا تھا. کیا جملہ استعمال کیا؟ لوگ مجھ پر تہمت لگاتے ہیں. اگر حضرت عمر کا یہ مسلک ہوتا کہ تعاونی جگہ سے بھاگنا چاہیے تو یہ کہتے کہ لوگ مجھ پر تہمت لگاتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہ میرا مسلک یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تہمت کا جملہ استعمال کیا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے بارے میں یہ جملے کہے تھے. تو پھر حضرت عمر نے ان کو بلایا کیوں تھا؟ اصل میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو جو حضرت عمر نے خط دے کر واپس بلایا تھا یہ ایک دوسری وجہ اور غرض تھی. وہ کیا تھی؟ آپ کو بتلایا میں یہ لشکر کیوں گیا تھا وہاں؟ جہاد کے لیے گیا تھا. جہاد کے لیے گیا ہوا یہ لشکر 36,000 کا تھا. 30,000 لوگ تعاون کے اندر مبتلا ہو کر شہید ہو گئے. بچے کتنے؟ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. مقصد پورا، اب وہاں پر ٹھہرنا فضول تھا، اس لیے خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. یہ ضرورت تھی، یہ غرض تھی، نہ یہ کہ فرار کی نیت تھی ان کی کہ وہاں سے واپس آ جاؤ ورنہ چھوت لگ جائے گا تم کو. اور پھر دوسرا خط جو لکھا کہ مقام جابیہ چلے جاؤ، مقام جابیہ بھی لگا ہوا تھا اس سے بالکل. انہوں نے یہ سمجھا ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہ امیر المومنین ہم کو تعاون سے بچانے کے لیے واپس بلا رہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب دوسرا خط پہنچا تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے لشکر کو وہاں منتقل کرنے کا حکم دے دیا. سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے واپس آ جائیں تاکہ تعاون سے بچ جائیں، بلکہ کوئی دوسری غرض ہے یا آب و ہوا کی تبدیلی ہے، اس لیے وہاں منتقل ہو گئے. یہ اور بات تھی کہ اکثر لوگ ختم ہو گئے. پھر سمجھنے کا مسئلہ ہے، اگر اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعاونی مقام سے بھاگنا عمر کے نزدیک جائز تھا، غلط ہے.
اس سے اسی وقت ثابت ہو سکتا تھا جب یہ کہتے کہ جو تعاون میں مبتلا ہے ان کو الگ کر دو، بقیہ کو لے کے الگ ہو جاؤ۔ تب امیر المومنین کا فرمان یہ تھا کہ پورے کے پورے لشکر کو لے کر وہاں سے ہٹ کر مقام جابیہ پر چلے جاؤ یا واپس آ جاؤ، جو تعاون میں مبتلا ہیں ان کو بھی لے آؤ اور جو نہیں مبتلا ہیں ان کو بھی لے آؤ۔ تو بھاگنا کہاں ثابت ہوا؟ اگر چھوٹ کی بنا پر بھاگنے کا حکم دے رہے تو اسی لشکر کے اندر تعاون میں مبتلا تھے لوگ۔ اور پھر بھاگنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی حقوق جو ہیں متروک ہوتے ہیں، سب بھاگی جائیں گے تو جو اندر بچیں گے ان کا علاج دوا کون کرے گا؟ اگر انتقال کر گئے تو تجہیز و تدفین، ان کے جنازے اور دفن کفن کا انتظام کون کرے گا؟ اور یہاں تو جب پورا لشکر جا رہا ہے تو پھر اسلامی حقوق تو متروک ہو نہیں رہے، اسلامی حقوق تو چھوٹ رہے نہیں ہیں کہ اس کو اس پر قیاس کیا جائے کہ اس سے بھاگنا ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور رہا ابو موسیٰ اشعری کا مسلک بیان کرنا کہ وہ مقام تعاون سے بھاگنے کے قائل تھے، وہ ہٹنے کے قائل تھے لیکن ہر ایک کے نہیں، جن کا بھروسہ اللہ پر بہت کامل تھا ان کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو چلے تو جاؤ لیکن وہی جائے جو اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر پختہ رکھتا ہو کہ اگر ہم چلے گئے تو بچ جائیں گے، یا بچنے والا یہ نہ سوچے کہ باہر آ گئے اس لیے بچ گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بس صرف آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے جانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو متوکل علی اللہ جو لے تھے، جن کا اعتقاد بہت مضبوط تھا، ان کو جانے کا حکم دیا تھا اور سب کو نہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں اس میں تم کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو عمر سے سنا ہے میں نے، اور عمر کا مسلک آپ کو پہلے بیان کر دیا گیا کہ بھاگنے کا نہیں تھا۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، دیکھیے جس بستی یا شہر کے اندر تعاون پھیلے وہاں سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس شہر اور بستی ہی کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر یا یہ ابو عبیدہ ابن الجراح جو ملک شام گئے تھے وہیں کے رہنے والے تھے کیا؟ یہ ان کا عارضی مسکن تھا، عارضی قیام گاہ تھی، مسکن نہیں تھا۔ اگر کوئی مسافر کسی شہر کے اندر چلا جائے، وہاں تعاون پھیل جائے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ جب تک تعاون ختم نہ ہو جائے یہاں سے مت جانا۔ آپ مسافر ہیں، جا سکتے ہیں آپ وہاں سے، سمجھ میں آ رہی؟ اور حضرت عمر بھی مسافر تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی مسافر تھے، یہ ان کا عارضی قیام گاہ تھا، مسکن تھوڑی تھا۔ اور بھاگنے سے منع مسکن جن کا ہو ان کو منع کیا گیا، نہ یہ کہ مسافر کو منع کیا گیا ہے کہ جس جگہ سفر کر کے جاؤ اگر وہاں تعاون پھیل جائے تو جانا نہیں جب تک تعاون ختم نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر ایک بات اور دھیان میں رکھو، حدیث پاک کے جو الفاظ ہے اس کے اندر صاف صاف یہ لفظ ہے کہ تعاون سے بچنے کی غرض سے مت بھاگو۔ اگر آپ کو کسی ضرورت سے جانا ہے، بھاگنے کی نیت نہیں ہے، تو بھی آپ اس بستی سے نکل سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ تیسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ اب یہ آخری اعتراض، اس کے اوپر آخری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو تعاون سے بھاگنے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے، جس جگہ تعاون پھیلتا ہے وہاں کی آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور شریعت بھی اس کو مانتی ہے، اور شریعت نے خود حکم دیا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کا، اور آب و ہوا کو کی تبدیل کے لیے جگہ تبدیل کر سکتے ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لہذا اگر کہیں تعاون پھیلے تو یہ تو شریعت بھی مانتی ہے، آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور صحت کے حفاظت کی ذمہ داری بھی شریعت دیتی ہے۔ لہذا اگر بطور علاج کے کوئی شخص وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ کیا قباحت ہے؟ اس کے اندر بہت بڑی قباحت ہے، یہ علاج نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ کیوں؟ شریعت علاج کا حکم تو دیتی ہے، صحت کی حفاظت کا حکم تو دیتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ میں کہ کوئی شریعت کا حقوق فوت نہ ہو، اور یہ علاج نہیں، دھوکہ ہے۔ کیسے؟ یہاں حقوق چھوٹیں گے۔ مثال کے طور پر انصاف کے ساتھ غور کرو کہ اگر بیٹا تعاون میں مبتلا ہو گیا
تو باپ کو بھاگ جانا چاہیے وہاں سے. یہی تو ہو رہا ہے آپ کے علاج کے طور پر کہ باپ علاج کرے بیٹے کو چھوڑ دے. باپ مبتلا ہو گیا تو بیٹا اپنے علاج کے لیے وہاں سے بھاگ جائے، ابا کو چھوڑ دے. اسی بیوی مبتلا ہو گئی تو شوہر علاج کرے اپنا کہ وہاں سے چلا جائے، بیوی کو چھوڑ دے. وہاں شوہر مبتلا ہو گیا تو بیوی کو چھوڑ دے، بھاگ جائے وہاں سے علاج کے لیے. یہ علاج ہے، اس کو علاج کہیں گے. یہ بدترین قسم کی ضلالت کی چیز ہے، ذلت کی چیز ہے یہ، کہ گھر کا ایک آدمی تعاون کے اندر مبتلا ہے اور آپ علاج کا نام لے کر وہاں سے غائب، اور تعاون سے آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے. اگر بستی کے آدھے لوگ تعاون میں مبتلا ہوئے اور آدھے لوگ بستی سے باہر چلے گئے، چھوت کے خیال سے بھاگ گئے، تو تعاون سے تو وبا پھیلی تھی، ہوا خراب ہوئی تھی. اب یہ جو لوگ ہیں انتقال کر گئے آدھی بستی کے لوگ، یہ ایسی ان کی لاش پڑی رہے گی، کیا ہوگا؟ فضا اچھی ہو جائے گی؟ تعفن پھیلے گا نہیں پھیلے گا؟ وبا پھیلے گی نہیں پھیلے؟ تو وبا سے بھاگے اور ڈبل وبا تم وہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. اس کے اندر دینی خرابی تو ہے ہی، دنیاوی بھی بہت بڑی رذالت اور ذلت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری عقل مندی آ کر ختم ہو گئی. آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عقل مند نہیں. ساری دانش مندی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ سے بڑا کوئی دانش مند نہیں. ساری ذہانت آپ پر آ کر ختم ہو گئی، آپ سے بڑا کوئی ذہین نہیں ہے اس دنیا کے اندر. ساری ذکاوت اور فطانت آپ پر آ کر ختم ہو گئی، آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی ذکی اور کوئی فطین نہیں ہے. اگر اس کے اندر کسی قسم کا بھی فائدہ ہوتا بھاگنے کے اندر تو اللہ کے نبی قطعاً منع نہیں کرتے بھاگنے سے. لیکن ایک نہیں 30 40 روایتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جہاد کی طرح بھاگنے کی طرح قرار دیا، بالکل گناہ کبیرہ کا درجہ دیا ہے. تو یہ معالجہ نہیں، یہ علاج نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا اس چوتھی دلیل سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جہاں تعاون پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے. اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی نے وہاں جانے سے منع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں منع کیا جانے سے؟ جانے سے منع اس وجہ سے کیا، خدا نخواستہ اگر مشیت ایزدی یہی تھی اللہ کے، آپ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ آپ بھی تعاون کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور آپ گئے وہاں پر اور ہو گیا آپ کو تعاون، تو دل میں کیا خیال آئے گا؟ نہ آیا ہوتا تو بچ جاتا. دوسرے لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یہ گیا اسی لیے مبتلا ہو گیا. اس کا بھی عقیدہ خراب ہوگا، اس کا بھی عقیدہ خراب ہوگا. اس عقیدے کی خرابی سے بچانے کے لیے کہا نہ جانا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا احتیاطی تدبیر، بطور احتیاطی تدبیر کے منع کر دیا، اس بنا پر جانے کے لیے منع فرمایا ہے وہاں پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس سلسلے کی کچھ باتیں اور بھی ہیں، اور ایک آخری مسئلہ کہ تعاون سے بچنے کی شرعی تدبیر کیا ہے، شرعی ڈاکٹری نہیں، شرعی تدبیر کیا ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ تھوڑے سے مسائل، اور وہ آخری مسئلہ انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.